ہماری ملی مشر اسفندیار ولی خان پر الزامات لگائے گئے، عوامی نیشنل پارٹی پر الزامات لگائے گئے، تو میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں صوبائی حکومت کے نمائندوں سے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا تاکہ مزید وہ فیمس نہ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اسفندیار ولی خان پر بات کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف سیلاب سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپریشن سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، حکومتی نمائندہ ہو کر بھی وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اسفندیار ولی خان پر بات کرتا ہے، عوامی نیشنل پارٹی پہ بات کرتا ہے۔ تو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے صوبائی حکومت کو کہ ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کچھ دکھا نہیں سکتے، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری پارٹی کی قیادت پر اور ہماری پارٹی کی اوپر بات کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ آج بھی پارلیمان میں ہم چند نمائندے عوامی نیشنل پارٹی کی موجود ہیں، لیکن آج بھی اس پارلیمان میں عوامی نیشنل پارٹی کی گونج اٹھ رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا وطن کی بنیادی جماعت ہے، 100 سال سے اس دھرتی پر تحریک چلا رہے ہیں، 100 سال پر محیط تاریخ رکھ رہی ہے، اس لیے عوامی نیشنل پارٹی بھی بات کرتی ہے۔ لیکن جو والگر لہجہ ان لوگوں نے استعمال کیا، جو واہیات ان لوگوں نے ان دن بکے، میں میڈم اسپیکر صاحبہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ آپ کی چاہیے کہ کیا رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک شخص یہاں اٹھ کر ان کے پاس دلائل نہ ہو، ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو وہ آڈیو اور ویڈیو چلا کر یہاں مائک سے اپنا پون لگا کر یہاں پر بات کرے؟ کیا اسمبلی اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اگر اس بات کی رول آف بزنس اجازت دیتی ہے تو میرے پاس 2 موبائل فون پڑے ہیں جو ان لوگوں کے کارکردگی سے بھری پڑے ہیں۔ پختو کا ایک متل ہے، پختو کا ایک محاورہ ہے کچرا غلبیل راپاچی گیا کزیتا ہوئی چی پتا کے 2 سوری دی تاسے خود چند وڑے استاسو کردار خود دنیا تا معلوم دے دو تتسنگا چکم دے منگتوے جستا دا غلطی دا و دا غلطی دا۔ میڈم سپیکر صاحبہ بتائے اگر رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے تو اس کے میرے فون میں جو ہے نا بہت ساری تقریری پڑے ہیں، آڈیو لیکس بھی موجود ہے اور ویڈیو تقریری بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، تاکہ میں اس کو چلا سکوں، تاکہ پوری دنیا کو پہنچا سکوں۔ ویسے بھی پوری دنیا جانتی ہے، یہاں ان لوگوں نے کچھ کتابوں کا حوالہ دیا اور ایسی شخص کی کتاب کا حوالہ دیا پرے بنا تمام کا، تو پرا بنا تمام اس وقت لگی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، اور اس کا جواب ہم نے پرے بے تمام کے نام سے لکھا ہے فیصل پاران کی۔ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ تو اسٹڈی نہیں کر سکتے اور نہ آپ نے کبھی اسٹڈی کیا ہے، اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہوتا، آپ کو قانون اور آئین کا پتہ ہوتا، تو آپ کم از کم رول آف بزنس کا خیال رکھتے اور مائک پر جو ہے نا تقریری نہ چلاتے۔ اگر آپ کو رول آف بزنس کا پتہ ہوتا اور آپ کو آئین کا پتہ ہوتا تو آپ اسمبلی کی جو بزنس ہے اس پر بات کرتے، آپ جو ہے نا اس سے ہٹ کر کسی کے ذات پر اور شخصیات پہ بات نہیں کرتے۔ تو پرے بنا تمام کے حوالے سے ہم نے تفصیلی جواب لکھی ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو جا کے پرے بے تمام جو فیصل پاران سے آپ نے ریسرچ کی ہے اس کو بھی پڑھ کر لیں، ہم نے اس کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ یہ الزامات اسفندیار ولی خان صاحب پہ یا ہمارے ملی رہبر قائد جمہوریت خان عبدالولی خان بابا پر اور بادشاہ خان رحمت اللہ علیہ پر زمانوں سے لگتے آ رہے ہیں، برٹش امپائر سے لے کر پاکستان کی موجودہ استعمار اور اسٹیبلشمنٹ مسلسل لگے ہوئے پچھلے 100 سال سے ہم پر الزامات لگاتے ہیں۔ ان الزامات سے ہم آشنا ہیں، اس الزامات سے ہم نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور نہ آج تک اس ملک میں کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے جس نے اسفندیار ولی خان صاحب پر یا ایمن ولی خان صاحب پر یا خان عبدالولی خان صاحب پر اور یا بادشاہ خان رحمت اللہ علیہ پر یہ الزامات ثابت کر چکے ہو۔ ان جرنیلوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے اور ان جرنیلوں کے پیدا کردہ ٹاؤٹ سیاستدانوں میں بھی یہ ہمت نہیں کہ الزامات ثابت کر سکے جو الزامات ہمارے اکابرین پہ لگتے آ رہے ہیں۔
آج بھی جب اسفندیار ولی خان صاحب عملی سیاست میں میدان میں تھا، آج تو بیمار پڑا ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 13 MNS پر 18ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ جیتا، اس صوبے کو شناخت دلائی۔ 18ویں آئینی ترمیم میں اس صوبے کی جو حقوق تھی وہ اس کو جو ہے نا تحفظ فراہم کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت آپ لوگ جو آج جس NFC وارڈ کی بات کرتے ہیں، یہ NFC وارڈ اسفندیار ولی خان صاحب کا کارنامہ تھا۔ صرف 13 ممبران تھے، لیکن پچھلا 13 سال سے آپ لوگوں کے 40 ممبران نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کے 50 ممبران یہ جو ہے نا سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پختونخوا قوم کی، پختون قوم کی، پختون دردی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ان کی ترجیحات میں پختون قوم شامل نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات میں پختون قوم شامل ہے اور تادم مرگ شامل رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسفندیار ولی خان صاحب، یہاں ایک الزام لگایا گیا میڈم اسپیکر صاحبہ کہ اسفندیار ولی خان صاحب پر خودکش حملہ ہوا تو انہوں نے ولی باغ کو چھوڑ کر ملائیشیا چلا گیا۔ ارے خدا کے بندے، ارے بیوقوف شخصیت، ارے سیاسی نابالغ، کچھ تو معلومات حاصل کر لیا کرے، پھر الزامات لگائے۔ جب خودکش حملہ ہوا، 4 ساتھی اسفندیار ولی خان صاحب کی وہ شہید ہو گئے۔ وہ عید کے لیے وہاں بیٹھے تھے۔ واحد لیڈر ہے جو عوام کے بیچ رہ رہا ہے، آج بھی چارسدہ میں رہ رہا ہے۔ کوئی ملائیشیا یا دبئی میں نہیں، کوئی کراچی یا اسلام آباد میں اس کے بنگلے نہیں کہ اسلام آباد کے بنگلوں میں بیٹھ کر وہاں رہ رہا ہے، آج بھی چارسدہ میں اپنے قوم کے بیچ رہ رہا ہے۔ جب خودکش حملہ ہوا اس کے بعد بھی وہ میڈیا کے سامنے آیا۔ آج بھی میڈیا کی ریکارڈ کا حصہ ہے میرے پاس، اگر اسپیکر صاحب آپ اجازت دیں تو میں اسے چلا لیتا ہوں تاکہ پوری دنیا اسے دیکھ سکے۔ اور میڈیا ٹاک میں کیا کہا کہ اس دھرتی کو جو بھی شرپسند نقصان پہنچائے گا، جو بھی پختون قوم کے خلاف بندوق اٹھائے گا، وہ میرا دشمن ہے، میرا قوم کے دشمن ہے۔ میں ہرگز اس کو جو ہے نا اپنے قوم کو شہید ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے بدلے کیا ہوا؟ جب ہم نے 2008 میں حلف لیا، ہماری حکومت کا 7واں دن تھا، بیت اللہ مسعود نے سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ 7 دن کے اندر پختونخوا حکومت عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ دے، اور یہاں پر اگر انہوں نے حکومت نہیں چھوڑی تو ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ ملی مشر اسفندیار ولی خان جو ولی خان کا بیٹا ہے، ایک انقلابی شخصیت کا بیٹا ہے، جو قائد جمہوریت رہ چکا ہے، جنہوں نے اس ریاست کو 73 کی آئین دیا ہے، اس شخص کے بیٹے نے کہا اگر ہمت ہے تو آ کے میدان میں مقابلہ کر، ہم حکومت چھوڑنے والے نہیں۔ 1400 لاشیں ہمارے گرائے گئے، ہماری قیادت کو شہید کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا۔ جب 2013 میں آپ لوگوں کو حکومت دی جا رہی تھی اور اس اسٹیبلشمنٹ جرنیلوں نے فیصلہ کیا تھا تو ہمیں بارود کے ذریعے میدان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس 2013 کے الیکشن آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ہم جلسے کر رہے تھے تو ہر جلسے میں خودکش بمبار آ کر ہمیں خودکش سے اڑایا جا رہا تھا۔ خود مجھ پر بھی حملہ کیا گیا۔ باجوڑ میں الیکشن سے 2 دن پہلے پلانٹڈ بم پر ہمیں حملہ کیا گیا، جس میں 2 پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان شہید ہو گئے۔ اگر ہم نے امریکہ سے پیسے لی ہے یا کسی اور سے پیسے لی ہے تو ہمارے 1400 کارکنان، ہماری لیڈران، میں افتخار حسین اس کا ایک لوتا بیٹا تھا، اور دہشت گردوں نے اس لیے نشانہ بنایا تاکہ میاں افتخار حسین صاحب خاموش ہو جائے، لیکن وہ خاموش نہیں رہا۔ اس طرح بشیر احمد بلاور صاحب جو اس ایوان کا حصہ رہے تھے، جو اس ایوان میں ہمیشہ پختونی کی بات انہوں نے کی تھی، اس کو خودکش بمبار کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اس کے بیٹے کو خودکش بمبار کے ذریعے شہید کیا گیا۔ ہمارے ایک نیشنل پارٹی کے خاندان جسے 17 جنازے اٹھائے ہیں، آپ اسی پارٹی کو تنے دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈالر لی ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہاں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپریشن کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ 2004 میں پاکستان کی ملٹری فورسز وزیرستان میں انٹری مارتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے، قبائلی روایت کے تحت وہاں لوگ بندوق اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ وہاں اسی پاکستان کی ریاستی اداروں نے
وہاں پر طالبان لائے تھے. جنرل حمید گل کی بات ریکارڈ کا حصہ ہے. جنرل یہ کیا نام تھا اس جنرل فیض امین تو بعد میں آیا تھا, وہ تو ٹٹو تھا. اس حمید گل کے ساتھ جو 3-4 تھے اس کی بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے تاجک اور ازبک وزیرستان لے کے آئے تھے تاکہ افغانستان میں جو رشین انویژن ہو چکی ہے اس کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے ان سے لی گئی ڈالرز کے لیے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. یہ لوگوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ان جرنیلوں کے نام لے. میرے اسپیکر صاحب 1 منٹ. 2004 کے بعد 2006 میں باجوڑ میں ڈراؤن حملہ ہوتا ہے. ڈراؤن اٹیکس میں سینکڑوں معصومان بچے جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے خلاف جس شخص پر آج الزامات لگ رہے ہیں ملی بشر اسفندیار ولی خان کی قیادت میں سینکڑوں ہزار لوگوں کا قافلہ وہاں سے نکلتا ہے. شکریہ نثار باز خان صاحب, شکریہ. پورا کر سکوں. میں نے ابھی تک نہ پارٹی کا نام لیا ہے نہ میں کسی کی قیادت کا نام لیتا ہوں, اور اس لیے نہیں لیتا تاکہ وہ اس وقت جیل میں اسیر ہے. ہم میں اتنا ضرب ہے کہ قیدی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. جب وہ میدان میں آئے گا سیاست کرے گا تب ہم ان کا نام بھی لیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے, لیکن بلو دا بیلٹ بات نہیں کریں گے, کسی کی تضحیق نہیں کریں گے. نہ ہماری پارٹی نے ایسی تربیت کی ہے اور نہ ہمارے خاندان نے یہ تربیت کی ہے کہ ہم بلو دا بیلٹ بات کریں یا صرف الزامات لگائیں. یہ الزامات اس لیے لگتے ہیں تاکہ اپنی کارکردگی کو چھپایا جا سکے. اس ڈراؤن اٹیک کے خلاف اسفندیار ولی خان صاحب سینکڑوں لوگوں کو لے کر ہزاروں لوگوں کو لے کر باجوڑ احتجاج کے لیے آئے, اور باجوڑ میں جب انٹر ہو رہا تھا تو ریاستی اداروں نے ان پر شیلنگ کی. میں وہاں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈگری کالج کا پریزیڈنٹ تھا. میرے پاس بھی سینکڑوں نوجوان تھی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. ہم نے ان کا مقابلہ کیا. وائنڈ اپ کریں نثار باز صاحب, پلیز وائنڈ اپ کریں, مہربانی. اسپیکر صاحبہ ہمیں جو 2008 میں مینڈیٹ ملا 2008 میں, تو اس سے پہلے طالبان نے پوری ملاکنڈ ڈویژن کو اور پوری ایکسپارٹا کو قبضہ کر رکھا تھا, اور اس وقت ایکسپارٹا پختونخوا کا حصہ نہیں تھا. یہ تو 2018 میں پختونخوا کا حصہ بنا. اب جب باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے تو یہ ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ آپریشن ہم نہیں کر رہے. تو بھائی باجوڑ کس کا علاقہ ہے؟ یہ جس پختونخوا کا حصہ ہے. اب کس طرح اس کو پوری غیر پارلیمانی بات نہیں کرتا. آپ مجھے بولنے پہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. اب بار بار نہ کاٹے میڈم اسپیکر صاحبہ. یہاں لوگ 20-20 منٹ تقریر کرتے ہیں, ہم اس کو سنتے ہیں. ہم میں برداشت کا وعدہ ہے, خاموشی سے بیٹھ کر سنتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سب نے سننا ہوگا. آپ نے باتیں کی ہے نثار باز صاحب, نیکسٹ ٹائم میں دوبارہ سے باتیں کریں. یہاں پر امن و امان کے حوالے سے, ایجنڈا امن و امان کے حوالے سے آخری چند باتیں ہیں میں ان کو کرنا چاہتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ, اسفندیار ولی خان صاحب اس وقت علیل ہے, وہ بیمار ہے, لیکن انہوں نے اس ملک کے تمام سیاسی قیادت کو, چاہے اپوزیشن کے ہو چاہے گورنمنٹ کے ہو, اس وقت بھی پی ٹی آئی کو چیلنج کیا تھا جب آپ لوگ کے فیڈرل میں بھی حکومت تھی اور صوبی میں بھی حکومت تھی کہ آئیے آپ لوگ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, قرآن لے کے آئیے, قرآن پر آپ کی لیڈر بھی ہاتھ رکھے گا پوری قوم کے سامنے, اور میں بھی ہاتھ رکھوں گا, اور اس قوم کو بتائیں گے کہ جو وراثت مجھے ولی خان صاحب سے ملی ہے اگر اس میں 1 پائی کا اضافہ ہوا ہے یا میری بیوی کے نام پر کچھ ہے یا میرے بچوں کے نام پر بے نامی اکاؤنٹ میں کچھ ہے تو مجھے پھانسی پہ چڑھاؤ. کسی جرنیل میں ہمت نہیں ہوئی, نہ کسی لیڈر میں ہمت ہوئی کہ اسفندیار ولی خان صاحب کو اس چیلنج کو قبول کر لیتے. آج میں وہ بیمار ہے, میں پھر سے چیلنج دیتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, صرف آپ کو نہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے, کہ آئیے آپ اسفندیار ولی خان صاحب کو, ان کو اس چیلنج کو قبول کرے اور ان پر جو کرپشن کے الزامات بھی بنیاد آپ لوگوں نے لگائے ہیں وہ ثابت کرے. ایک شخص نے لگایا تھا, عدالت میں نہ ثابت نہ کر سکا, تو آج 15 کروڑ روپے ہر جانے کا نوٹس ان کو ملا ہے, کیونکہ صرف الزامات لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ لوگوں نے کارکردگی دکھانی ہوگی. شکریہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کارکردگی دکھانی ہوگی. اگر کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو ہم اسی طرح فلور آف دی ہاؤس آپ سے پوچھیں گے, چاہے آپ گالی دیں, چاہے آپ ہماری تضحیق کریں,
چاہے آپ ہمارے مذاق اڑائیں، چاہے آپ ہمارے ٹرولنگ کریں، لیکن ہم اصولی سیاست کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ شکریہ، ہم انشاءاللہ، اصولی شکریہ۔ سیاست کریں گے، جذبات کی بنیاد پر سیاست نہیں کریں گے، ہم دلیل سے بات کریں گے، شائستگی سے بات کریں گے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایوان کو آپ بجلی منڈی بنائے، اس ایوان کو آپ جو ہے نا بازار کا چوک بنائے، یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے، پورا کر دیں، لیکن ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ہم اس ایوان کے تقدس کا ہر حد تک خیال رکھیں گے انشاءاللہ مہربانی، تعالیٰ۔ شکریہ نثار اس ایوان باز کے صاحب، تقدس کو پامال مہربانی، نہیں شکریہ ہونے دیں گے۔ نثار باز صاحب۔ وما جناب علینا آفتاب الا عالم البلاغ۔ صاحب، جناب آفتاب عالم صاحب۔